ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ جب بھی نعت حضور ہوتی ہے نیند آنکھوں سے دور ہوتی ہے، جب بھی نعت حضور ہوتی ہے نیند آنکھوں سے دور ہوتی ہے، اور جہاں بھی ان کی محفل سجی ہو سائم ان کی آمد ضرور ہوتی ہے، جہاں بھی ان کی محفل سجی ہو سائم ان کی آمد ضرور ہوتی ہے۔ اب آئیے بلا تاخیر دہلی کے ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا مقبول احمد سالک مصباحی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی، حاضرین ملت، حضور صاحب سجادہ و خدامان بارگاہ محبوب الہی اور غلامان غوث و خواجہ، آئیے خلوص اور عقیدت کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ علیہ التحیۃ والسلام میں درود پاک ہدیہ پیش کر اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزانے میں۔ بے شک حضرات، ہم یہاں مہمان نہیں بن کر آئے بلکہ ہم غلام ہیں، خادم ہیں، جاروبکش ہیں اس بارگاہ کے۔ کچھ دینے کی صلاحیت نہیں ہے، کچھ لینے کے لیے آئے ہیں۔ اس عظیم بارگاہ میں اگر چند جملے بھی ہمارے قبول ہو گئے تو انشاءاللہ تعالی میری دنیا بھی سنور جائے گی اور میری آخرت بھی سنور جائے گی۔ خطیب خصوصی حضرت علامہ سید امین القادری صاحب کا جلوہ بار ہیں، چند ہی لمحوں میں انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے ہوں گے۔ میں درمیان میں چند منٹوں کے لیے آپ کی خدمت میں آ گیا ہوں اور ان سرکاروں کی بارگاہ میں چند جملے کہہ کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا۔ بغیر کسی تمہید کے میں سرکار محب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات کے چند گوشے آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات، یہ ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ ہمارے آقا اور مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آخری نبی بن کر کے آئے۔ آپ خاتم النبیین ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں۔ قرآن پاک کا واضح اعلان ہے، اس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن وہ نبیوں کے خاتم ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ ہر شے کا جاننے والا عالم الغیب ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم 1.25 لاکھ انبیاء کرام پچھلے 10,000 سالوں میں جناب آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر کے جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تک آئے، ان سب کے امام ہیں، مقتدا ہیں، پیشوا ہیں۔ اگرچہ آپ کا ظہور، آپ کی بعثت، آپ کی آمد اور آپ کی جلوہ باری سب سے آخر میں ہوئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انبیاء کی آمد کا سلسلہ بند ہو گیا، یہ ایک عظیم انقلاب جو آمنہ کلال مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی 63 سالہ زندگی میں مکہ سے لے کر کے مدینے کی وادیوں تک پیدا کیا، اس انقلاب کا تسلسل اس کائنات کی آخری صبح تک کیسے باقی رہے گا؟ تو اس کا انتظام بھی رب تعالیٰ نے فرمایا اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے واضح طور پہ اعلان فرمایا۔ بڑی تیزی کے ساتھ اپنی گفتگو آپ تک پہنچا کر میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا کہ میں نے تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑی ہیں، میں نے تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑی ہیں۔ اگر ان دونوں پر تم مضبوطی کے ساتھ قائم رہو گے تو دنیا کی کوئی طاقت نہ تمہارے ایمان کا سودا کر سکتی ہے، نہ تمہاری یقین کا سودا کر سکتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ دونوں گراں قدر چیزیں کیا ہیں جن کے پکڑے رہنے سے، جن پر ثابت قدم رہنے سے ہمارا ایمان سلامت ہوگا اور ہم جو ہے ایمان بالخیر کے ساتھ دنیا سے جائیں گے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ جی صحابہ، کان کھول کر کے سن لو، ان دونوں گراں قدر چیزوں میں سے ایک تو اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے اور دوسری میری آل پاک ہے، یہ میرا خاندان ہے جسے حسن حسین کی شکل میں نے تمہیں عطا کیا۔ حضرات، حضرت محب الہی نظام الدین اولیاء اسی چمنستان فاطمی کے مہکتے ہوئے پھول ہیں جسے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا خون جگر دے کر کے جن کی پرورش کیا تھا۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی،
زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، اور اعلی حضرت امام اس کو محبت فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے ان نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ محب الہی کا گھرانہ یہ نور والوں کا گھرانہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ آل رسول کا گھرانہ ہے۔ آپ کو صرف خواجہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، مگر یہ خواجہ سید محب الہی نظام الدین اولیاء ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دو تین باتیں سن لیجئے بچپن کی اور آپ کے تعلیم کے حوالے سے، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ وقت ہوتا تو گھنٹوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔ حضرت محب الہی کی زندگی کے 4 مرحلے ہیں، تھوڑی سی گفتگو سن لیں آپ۔ 4 مرحلے ہیں آپ کے خاندان میں، اور چاروں کا اثر آپ کی زندگی میں نمایاں ہے۔ پہلے نمبر پہ بخارا کا اثر۔ محب الہی کا خانوادہ بخارا سے چل کر کے آیا۔ آپ کے دادا خواجہ علی بخاری اور آپ کے نانا حضرت خواجہ عرب بخارا شریف سے چل کر کے آئے تو جانتے کہاں قیام ہوا؟ لاہور میں قیام ہوا۔ بخارا پوری دنیا کے اندر علم حدیث کا مرکز۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بخارا کی سرزمین سے ہے، تو آپ کے اجداد چونکہ بخارا کے رہنے والے تھے، امام بخاری کی نسبت حدیث، ان کی محدثانہ شان کا جلوہ محب الہی کے خاندان میں نظر آتا ہے، سبحان اللہ۔ اور وہاں سے چل کے آئے جب لاہور میں، لاہور بھی دوسرے نمبر پر پوری دنیا میں علم و ادب کا مرکز تھا، تو آپ کے جو اجداد تھے، والدین تھے، کہاں پیدا ہوئے؟ لاہور میں پیدا ہوئے، بولیے سبحان اللہ۔ آپ کے والدین کہاں پیدا ہوئے؟ لاہور کے اندر پیدا ہوئے، اور وہاں سے اللہ کو منظور تھا دلی کی رہنمائی، ہندوستان میں دعوت و تبلیغ کا عظیم الشان کام، اور لاکھوں لوگوں کے دلوں میں اس کے نبوت کا چراغ جلانا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوئی کہ محب الہی کا خانوادہ بدایوں کی طرف چلے، بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ کا خانوادہ جب چلا ہے بخارا سے تو لاہور پہنچا، اور لاہور سے جب چلا ہے تو بدایوں کی سرزمین پر پہنچا، اور بدایوں پوری دنیا کے اندر قبۃ الاسلام کے نام سے جانا پہچانا جاتا تھا۔ کوفہ بصرہ کے زمانے کے اندر اسے قلعہ کہا جاتا تھا، حضرت عمر کے زمانے میں قلعۃ الاسلام۔ اگر کوفہ بصرہ قلعۃ الاسلام ہے تو ہندوستان میں بدایوں قبۃ الاسلام ہے، سبحان اللہ۔ اسی قبے کے نیچے اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کے اندر جو ہے مصطفیٰ جن رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو حیات جاویدانی عطا کیا۔ کہاں پیدا ہوئے محب الہی؟ مجھے 5 منٹ کا وقت دیا گیا، مگر حضور صاحب سجادہ سے 5 منٹ کی صرف اور بھی مانگتا ہوں، 10 منٹ میں گفتگو میں ختم کر دوں گا۔ آپ کی ولادت بدایوں میں ہوئی، اور جب 6 سال کی عمر ہوئی تو والد گرامی کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ضروری بات ہے، میں اس کا توجہ سے سماعت کریں۔ 6 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے۔ یہ سنت ہے انبیاء کی بھی، اور سنت ہے اولیاء کی بھی۔ اکثر اللہ تعالیٰ قیمتی ہیرو کو یتیمی کے ماحول میں پرورش کرتا ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کائنات پہ تشریف لانے سے پہلے یتیم ہو گئے، اور آپ کے والد گرامی کے وصال ہو گیا، اور محب الہی جب 6 سال کے ہوئے تب آپ کے والد گرامی کے وصال ہوا۔ میں سلام کرتا ہوں سرکار محب الہی کی والدہ محترمہ کو، جنہوں نے فقر و فاقہ کے دور میں مشکلات سے لڑتے ہوئے محب الہی کی پرورش نہ صرف کی بلکہ ان کو درجہ عالمیت تک پہنچایا، درجہ فضیلت تک پہنچایا، اور سارے اخراجات حضرت محب الہی کی والدہ محترمہ نے برداشت کیا۔ 2-3 باتیں ہمارے علماء بھی سماعت کریں توجہ سے۔ محب الہی نے اپنی ابتدائی تعلیم بدایوں میں حاصل کی، اور قدوری شریف جو نور الہدیٰ کے بعد فقہ کی دوسری کتاب درس نظامیہ میں پڑھائی جاتی ہے، اس زمانے کے عظیم الشان عالم دین فقیہ زمانہ حضرت علامہ علاء الدین اصولی سے پڑھی آپ نے، اور مہارت پہنچائی، اور استاد سے 100 نہیں، اگر 1000 نمبر بھی دینے کا رواج ہوتا تو محب الہی کو زمانے میں 1000 نمبر ملا کرتے، سبحان اللہ۔ ایسے قابل اور جید عالم دین بن کر کے نکلے۔ آگے بڑھتے ہیں علم حدیث اور اس کے بعد تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو عربی ادب کی طرف توجہ ہوئی۔ جانتے ہیں میں بھی عربی کا ایک طالب علم ہوں۔ مدرسوں میں آج کے دور میں یہ جو ٹوپیاں ٹیڑھی کر کے چلتے ہیں علماء، آخری کتاب جو نثر میں ادب کی پڑھائی جاتی ہے وہ مقامات حریری ہے۔ نظم میں یہ جو ہے آپ کے دیوان حماسہ پڑھائی جاتی ہے۔ آپ سے متعلق نہیں لیکن عرض کرتا ہوں، بات آپ بھی سمجھیں گے۔ آخری کتاب ادب کی آج کے دور میں جو مدرسے میں الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور عربی یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے، حضرت علامہ محب الہی نظام الدین اولیاء نے یہ کتاب شمس الدین خوارزمی سے پڑھی اور اس کے اندر کمال پیدا کیا۔ علماء سن لے کان کھول کر کے، 3-4 مقامے سے زیادہ کوئی پڑھ نہیں پاتا اس کتاب میں۔ میں نے بھی پڑھی 3 یا 4 مقامے۔ مدرسوں میں 100 پیج کی کتاب داخل ہے، 25-30 پیج پڑھائی جاتی ہے، اس سے آگے کسی کا اوقات نہیں پڑھنے کی، معاف کیجیے گا اگر گستاخی ہو جائے۔ اس کے اندر 50 مقامے ہیں، یعنی 50 افسانے ہیں۔ محب الہی نے 50 کے 50 پورے اپنے استاد سے پڑھے، بولیے سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
फैजान महबूब इलाही साहिब सज्जादा नशीन। सिर्फ महबूब इलाही के एक बाकरामत वली ना समझो, किसी भी एक बाकरामत वली हैं। 50 मकामे पूरे पढ़े, और मैं चैलेंज करता हूं पूरी दुनिया के अंदर अब तक मैंने तारीख में कोई ऐसा शख्स नहीं पढ़ा जिसको 50 मकामे ज़बानी याद हो। पूरी इंसानी तारीख के अंदर निजामुद्दीन औलिया वो वाहिद अरबी अदीब है जिसने 50 मकामे ज़बानी याद करके सुनाए अपने उस्ताद को। उसके बाद आपकी तवज्जो इल्म हदीस की तरफ हुई। 2-3 बात और अर्ज करूंगा। हदीस की तरफ हुई तो आपने अल्लामा कमालुद्दीन जाहिद से पढ़ी, जिसका तज़किरा हमारे हजरत अल्लामा ज़फरुद्दीन बरकाती सब एडिटर महानामा कंजुल ईमान ने किया कि मशारिकुल अनवार एक किताब थी उस वक्त तक जो है हिंदुस्तान में ये हदीस की किताबें बुखारी शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, सुनन नसई, इब्न माजा वगैरह ये हदीस की किताबें मुतारफ नहीं थी, सिर्फ एक किताब मशारिकुल अनवार थी। तो महबूब इलाही का जुमला सुनो, याद करके जाओ। ऑनलाइन लोग भी मुझे सुन रहे हैं, वो भी तवज्जो से समाअत करें। आपने फरमाया कि मैंने गजल की किताब, अरबी ज़बान में अफसाने की किताब पूरी पढ़ी और उसे 50 मकामे मैंने याद किए, लेकिन कल अगर बारगाह मुस्तफा में हाजिरी हुई और फरमाएगा मेरा आका कि तुमने तो गजल की किताब याद कर ली, अरबी ज़बान में अफसाने की किताब याद कर ली, मेरी किताब तुमने कौन सी याद किया? बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तय किया महबूब इलाही ने, अब मैं पूरी मशारिकुल अनवार को ज़बानी याद करूंगा। महबूब इलाही ने पूरी किताब याद कर अपने जमाने के मुहद्दिस आज़म बने। और एक हदीस सुना के गुफ्तगू खत्म कर दूं। एक हदीस से एक मसला है, और उस महबूब इलाही के निस्बत से पढ़ने से पहले मैं भी इस हदीस का माना नहीं जानता था। उसमें कोई इंसेंट की बात नहीं है, महबूब इलाही तो महबूब इलाही है। उस जमाने के एक बहुत बड़े मुहद्दिस थे, उनसे महबूब इलाही ने पूछा, हजरत आप तो मुहद्दिस आज़म हैं, अपने जमाने के इमाम वक्त हैं, एक हदीस का मफहूम मैं जानना चाहता हूं आपसे, बता दें वो क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्नऊ कुल्ला शैइन इल्ला निकाह, हर काम करो सिवाय निकाह के। शायद पूछ लिया तो मजमे में भी ना जवाब दे पाए उलमा को छोड़ करके कि मेरे आका ने फरमाया हर काम करो सिवाय निकाह के। बोली ये तो लाजिम आता है कि गोया कि निकाह करना हराम है, और मेरे आका दूसरी तरफ फरमाते हैं कि निकाह बिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है, फमन रग़िबान सुन्नती फलैसा मिन्नी, और जो निकाह ना करे वो मेरी सबसे निकल जाए, वो हमें उससे कोई ताल्लुक नहीं। हर खतीब जब खिताब खुतबा देता है निकाह का जुमला जरूर पढ़ता है, निकाह बिन सुन्नती फमन रग़िबान सुन्नती फलैसा मिन्नी, दोनों दो हदीस के टुकड़े दोनों एक जगह जमा कर दिया गया। तो आप ये बताइए इस हदीस का मतलब क्या है? आप मुहद्दिस आज़म हैं कि सर काम करो सिवाय निकाह के, तो हम निकाह ना करें, हराम है निकाह करना? तो सुनिए तवज्जो से, मेरे आका ने फरमाया जो हक है, और उन्होंने कहा हजरत पहले आप बता दो। अब मैं तो नहीं कहता कि उनको नहीं मालूम था, लेकिन उन मुहद्दिस साहब ने कहा हजरत आप ही बता दीजिए इसका क्या मफहूम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या शान महबूब इलाही की है। आपने फरमाई इस हदीस का मतलब यह है कि औरतें महीने में जिन अय्याम में नापाक होती हैं, उन अय्याम में तुम बीवी को टच कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, मगर उसके साथ तुम सोबत नहीं कर सकते। इस हदीस का यह मफहूम है। यह महबूब इलाही ने सेकंडों में हल कर दिया, और लगता था कि उक़्दा ना हल है, कभी नहीं हल होगा। ये इल्मी शान है महबूब इलाही की। महबूब इलाही ने पूरी मसाइल को पढ़ी, सनद पे, मतन पे, इल्म जर्ह तादील के अंदर ऐसी महारत बहुत पहुंचाई, कोई आपके सामने अपने जमाने के अंदर खड़ा नहीं हो सकता था। यही पर इसी सरजमीन के ऊपर जब मुनाजरा हुआ कव्वाली और सिमा के जवाब के बारे में, तो महबूब इलाही हदीस पे हदीस, हदीस पे हदीस पेश करने लगे। और उलमाए ज़माना जो मुफ्तियान इस्लाम से कहा इमाम का कौल पेश करो, इमाम का कौल पेश करो, महबूब इलाही ने कहा मैं तो हदीस मुस्तफा पेश कर रहा हूं और आप कौल इमाम की बात करते हो। कैसे उलमाए आप हैं अपने जमाने के? क्या आपने इमाम आजम के कौल नहीं पढ़ा कि इज़ा सहल हदीस व फहुव मज़हबी, जिस पर आला हज़रत ने किताब लिखी अल फज़लुल मुहवी फी माना इज़ा सहल हदीस व फहुव मज़हबी, कि जब तुम्हें कोई सही हदीस मिल जाए तो फिर मेरे कौल को तर्क कर देना, दीवार पे मार देना अबू हनीफा के कौल को, और हदीस मुस्तफा अमल कर लेना। तो मैं तो हदीस मुस्तफा पेश कर रहा हूं, आपको इसके ऊपर क्या कलाम हो सकता है? ये महबूब इलाही है। और फरागत के बाद मत कहेगा कि फौरन बस बैत इरशाद में लग गए। सालों पढ़ाया आपने पर बैठ करके दिल्ली के अंदर 10 दिया, इल्म फन का दरिया बहाया, और उसके बाद बैत का वाक़या बयान करके गुफ्तगू खत्म कर दूं। 10 साल के थे तो आपके उस्ताद के पास कव्वाला आया, वो कर कव्वाली गाने लगा, और बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के शान में पढ़ने लगा, झूमने लगे महबूब इलाही। 10 साल की उम्र क्या होती, झूमने लगे। अब उसके बाद कव्वाल ने जब कलाम शुरू किया तो बाबा फरीद की शान में शुरू किया। बोलिए सुभान अल्लाह, बाबा फरीद की शान में शुरू किया। महबूब इलाही फरमाते हैं कि जब मेरे बाबा फरीद का नाम आया तो मेरे सीने के अंदर जो है शीश्क की शम्मा रोशन हो गई, और ये मेरे दिलो दिमाग के अंदर इख्लास पैदा हो गया, और मेरे दिल में इश्क पैदा हो गया। अब मैं बैत करूंगा तो बाबा फरीद से बैत करूंगा, सुभान अल्लाह, बाबा फरीद से बैत करूंगा। मगर बाबा फरीद तो वहां थे पाकपट्टन में, जाते कैसे? अपने बच्चों का खर्च जो है, मेरे दोस्तों बाद में जब आप जवान हुए तो बहन के बच्चों का भी खर्चा था, पूरा घर खर्च चलाते थे, वक्त नहीं था कि पाकपट्टन चले जाएं। 20 साल में मौका निकला तो गए पाकपट्टन, जवान 20 साल के, बैत किया। 4 साल पीर ने तरबियत की, 24 साल में जी इजाजतों खिलाफत दे दिया। बोलो सुभान अल्लाह। ये इजाजत तो खिलाफत है, गली कूचे में चलने वाले पीरों की इजाजत तो खिलाफत नहीं है, बाबा फरीद की है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बाबा फरीद जिस पर नजर डालें वो जौहर कामिल बन जाता है, जर्रा हो तो आफताब हो जाता है।
تو جب آپ بیعت ہوئے 24 سال کی عمر میں خلافت ملی. آخری بات کہ انہوں نے پوچھا سرکار میں پڑھاؤں یا بیعت کا کام کروں؟ سن لو کیا کہا, پڑھاؤں کہ بیعت کروں؟ تو بابا فرید نے کہا میاں جاؤ دونوں کام کرو, جو غالب آ جائے گا اسی کے راستے پر چل پڑنا. تو بیعت غالب آ گئی, درس ترک کر دیا, اور آج بیٹھ کر کے پوری دنیا پر حکومت کر رہے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.